United States. Did you consult with the U.S. about Organized Palestine, and can the sustainable peace process work without U.S. being on side? Look, the United States is the essential partner in peace in the Middle East, and in virtually in many parts of the world. And we've seen that demonstrated. First point. Second point is that the president does take a direct interest in resolving conflicts, and as has with respect to a broader set of developments in the Middle East. And so again, the United States, this president, will play and continue to play a central role. Others have responsibilities, Canada included, responsibilities on the humanitarian side, responsibilities with governance and other aspects that we're supporting. And we make our own independent foreign policy positions. And when we see opportunities, when we see necessity, which is what we see in this case, given the retreat of the prospect of a two-state solution because of the facts on the ground, as I explained, when we see that possibility and we see the combination of an ability to influence because of our own voice and actions, but because of others and other processes that are being put in place. But to be absolutely clear, and I'll finish on this point, which is, I referenced earlier an E3 plan, that early stages peace plan. I've talked to Prime Minister Starmer about it, President Macron as well today. Prime Minister Starmer, this public domain, briefed the President of the United States about the plan a few days ago. So there are connections all the way through, and my colleague obviously in regular contact with her, homologue. Sorry. Yeah. You said you came to this decision independently, so you're saying you would have come to this without France or the UK making this decision? No, look, I mean independent of the United States. But yes, it does matter that others are moving. It does matter because it increases the prospect of success. But the core of the decision is taken on the principle that of self-determination and the rights of people to self-determination. We have long, Canada, speaking for Canada now, have long felt that this should come later in a process, and that our recognitions, other recognitions, the state of Palestine, should come at a point of maximum impact during a peace process. We're now at a position, I'm sorry to repeat myself, where in our judgment and the judgment of others, is that the prospect of a Palestinian state is literally receding before our eyes, or being eroded before our eyes. And so the act of the intention to recognize, which is what we're saying today, and working with others to support a Palestinian state, possibility of a Palestinian state, reestablishes that opportunity. David Turton, CBC. U.S. trade talks. Is there any evidence that a deal with the U.S. is possible without tariffs on aluminum and steel? Aluminum and steel. Look, I think I'd answer it this way, which is that the president has been very clear, and all the actions bear this out, and that there are certain sectors that are strategic in their judgment to the United States economy: aluminum, steel, automobiles, pharmaceuticals, semiconductors, lumber falls under 232 as well, the so-called 232 authority, and potentially one or two more. The U.S. approach, the revealed approach of the United States in all those sectors, has been to have tariffs, some base level of tariffs. And that's consistent. That's consistent across with very few relatively minor exceptions. So if we're speaking in general terms, those are the priors. That's the case. Obviously, in any broader deal, there are gives and takes, and there's various factors. But I think we have to recognize that in the strategic sectors,
again, as defined by the United States, what's strategic to them, that they have tariffs. Okay. And just coming back to the recognition of a Palestinian state and the conditions that, well, the assurances, excuse me, that you've been given by the Palestinian Authority, elections, reforms, non-militarization. Just coming back to that issue of elections, how do you expect them to hold elections in Gaza when you see the devastation? Yeah. And when you see the occupation by the Israelis in the West Bank? How can they hold elections? Look, there are. I mean, clearly that's not a possibility now. It's not a possibility in the near term. And part of this again is, let's go back to where we're starting, which is we are working ourselves with others to preserve the possibility of a two-state solution. To not allow the facts on the ground, deaths on the ground, the settlements on the ground, the expropriations on the ground, to get to such an extent that that this is not possible. Much has to happen in order for a democratic, viable state is established in Palestine. We fully recognize that, and we're committed to help work as part of that process. But I'm not in any way, shape, minimizing the scale of that task. But we are going back to the fundamental principle of self-determination and what we can do to preserve that internationally. Thank you. On m'indique que malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour les questions, même s'il reste plusieurs journalistes sur la liste ainsi qu'en ligne, malgré tout. Thank you very much, Prime Minister. Merci beaucoup. National Press Center. Ceci met un terme à cette conférence de presse. Merci beaucoup et bonne journée. آپ گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے کینیڈین وزیراعظم مارک کارنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ کینیڈا نے بھی ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عندیہ دیا ہے. فلسطین کو تسلیم کرنے کے معاملے پر خطے کے ممالک سے رابطے میں ہیں. کینیڈین وزیراعظم نے کہا فرانسیسی صدر میکرون اور برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر سے بھی مشاورت ہوئی ہے. فلسطینی اتھارٹی آئندہ سال الیکشن کا انعقاد کرے. کینیڈین وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اہم پریس کانفرنس سے پہلے فرانس اور برطانیہ نے بھی ستمبر تک یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کر لیں گے. اور اب کینیڈین وزیراعظم نے بھی کہا ہے, عندیہ دیا ہے کہ کینیڈا نے بھی ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عندیہ دیا ہے. فلسطین کو تسلیم کرنے کے معاملے پر خطے کے ممالک سے رابطے میں ہیں. فرانسیسی صدر میکرون, برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر سے بھی مشاورت ہوئی ہے. فلسطینی اتھارٹی آئندہ سال الیکشن کا انعقاد کرے, یہ کہنا تھا کینیڈین وزیراعظم کا. اہم خبر آپ کو دے رہی ہیں, اس سے پہلے فرانس اور برطانیہ بھی اس طرف اشارہ کر چکا ہے اور اب کینیڈا نے بھی ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. کینیڈین وزیراعظم جو اب سے کچھ دیر پہلے نیوز کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ فرانسیسی صدر میکرون اور برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر سے بھی اس معاملے پر مشاورت ہوئی ہے. کینیڈین وزیراعظم نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی آئندہ سال الیکشن کا انعقاد کرے. کینیڈین وزیراعظم مارک کارنی کی پریس کانفرنس, انہوں نے کہا کہ کینیڈا نے بھی ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عندیہ دیا ہے. فلسطین کو تسلیم کرنے کے معاملے پر خطے کے ممالک سے رابطے میں ہیں. فرانسیسی صدر میکرون اور برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر سے بھی مشاورت ہوئی ہے. فلسطینی اتھارٹی آئندہ سال الیکشن کا انعقاد کرے, یہ کہنا تھا کینیڈین وزیراعظم کا. فلسطینی صدر محمود عباس سے تفصیلی گفتگو ہوئی, یہ کہنا تھا کینیڈین وزیراعظم کا, اور انہوں نے کہا کہ اس گفتگو میں فلسطینی اتھارٹی آئندہ سال الیکشن کا انعقاد کرے. کینیڈین وزیراعظم نے نیوز کانفرنس کی ہے. اپنے نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے معاملے پر خطے کے ممالک سے رابطے میں ہیں. فرانسیسی صدر میکرون اور برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر سے بھی مشاورت ہوئی ہے. فلسطینی اتھارٹی آئندہ سال الیکشن کا انعقاد